اچھے طریقے سے حالات واقعات کا جائزہ لے کر گزرے ہوئے وقت کی اور آنے والے وقت کی بھی پیشن گوئی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے. تو کیونکہ یہاں پر سارے دوست ہمارے اس ایریا سے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو یہاں پر جس بندے کا کریڈٹ بھی جس کو جاتا ہے وہ ہمارے کونسل ساجد نظامی صاحب ہیں، جن لوگوں نے ان کی سپورٹ کی اور آج وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ادا کریں، ان کی نمائندگی کا یہاں پر جو بھی مسائل ہیں اس پر کام کریں. میں مختصراً ایک دو چیزیں چکسواری کے اندر جتنے بھی یہ جس دن سے وزیر حکومت بنے جو پروجیکٹ شروع ہے یہ ابھی سٹارٹ ہے، کیونکہ ابھی ان کو پورٹفولیو ملنا بھی ہے، اس کے بعد جو بھی باقی چیزیں وہ بھی ہیں. تو تین چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ سنے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ قاسم مجید صاحب کو جو لوگ اس حلقہ کے جانتے ہیں، جو ان کے دوست احباب بھی ہیں، یہ جس دن سے وزیر حکومت بنے ان کے رویے میں فرق آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان پر ذمہ داری ہو تو عام جو غریب بندہ ہے، جو کارکن ہوتا ہے، اسے تسلی، تشفی اور اس کے ساتھ جو رویہ جو برتاؤ ہوتا ہے اس کے لیے اس سے بڑی حوصلہ افزائی اور عزت کوئی چیز نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر جو لوگوں کے کام ہیں یہ نہ صرف اس دفعہ بلکہ 40 سال سے جس دن کی یہ تقریباً 20 سال سے اس سسٹم کے اندر ہے، انہیں مسائل کا بھی پتہ ہے، ان کو حل کرنے کا بھی، اور لوگوں کے ساتھ جو تعلق جو رابطہ ہے وہ بھی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم بہتر طریقے سے اپنی جو ہماری لوکل وارڈیں، ہر وارڈ کے اندر کونسلر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی وارڈ میں بیٹھ کر جو بھی چیزیں تیار کرے وہ وزیر حکومت تک پہنچائے، کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے انشاءاللہ جس طرح قاسم مجید صاحب کی سوچ ہے، جس طرح یہاں پر ہماری ٹیم نے جو کچھ چیزیں ڈیزائن کی ہیں، انشاءاللہ اس کے رزلٹ ایک دن میں نہیں 2 دنوں میں نہیں، کیونکہ جب یہ آپ وزیر حکومت بنے جو آگے بجٹ آئے گا اس میں جو یہ چیزیں کروائیں گے، اس کے بعد اگر آپ کو وہ چیزیں گراؤنڈ پر علاقے کے اندر، ایریاز کے اندر، وارڈوں کے اندر نظر نہیں آتی تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ تنقید کریں، اور جو تنقید کرتے ہیں ان کا رائٹ ہے. لیکن کچھ تنقیدیں وہ اخلاقی اس پیرائے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سسٹم کے اندر ہیں، جو ہمیں ذمہ داریاں ملی تھی اس میں ہم نے کیا کردار ادا کیے. ہم ہر اس چیز پر تنقید کرتے ہیں، یہ ہم سیاسی سکورنگ کے لیے نہیں بلکہ بہتری کے لیے ہو تو صرف ماتھے پر، سکورنگ کے لیے ہو تو ہم جواب بھی دینا چاہتے ہیں اور اس پر کام بھی کرنا سمجھتے ہیں. تو میں قاسم مجید صاحب جو آج وزیر حکومت یہاں پر آئے، میں انہیں یہاں پر خطاب کے لیے خصوصی دعوت دوں گا. وزیر حکومت جناب قاسم مجید صاحب آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. وزیر حکومت. نہایت قابل احترام آج کی اس تقریب کے میزبان سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی چکسواری میرے انکل راجہ گلفراز صاحب، ان کے فرزند میرے بھائی چھوٹے بھائی گلستان صاحب، گلفام صاحب، دونوں ہی ان کے بیٹے ہیں، انگلینڈ ہیں، کدھر ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے لیے نہایت قابل احترام تقریباً سارے مجھ سے عمر میں بڑے معززین علاقہ میرے بھائی ظفیر بابا صاحب، صدر آزاد کشمیر سینٹرل یونین جرنلسٹ، ان کے ساتھ ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں راجہ حبیب اللہ صاحب، پریس کلب چکسواری کے دوست، اسلام گڑھ کے پریس کلب کی ٹیم، صدر آئے ہوئے، میرے سامنے میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی، السلام علیکم. میں راجہ گلفراز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ جو آج آپ نے یہ استقبالیہ تقریب رکھی، آپ نے مجھے عزت بخشی، میرا حوصلہ بڑھایا. میں اپنی طرف سے، اپنے والد صاحب کی طرف سے، پوری جماعت کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے کونسل صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 3 پروجیکٹس کا افتتاح کروایا. ایک آپ کی اس وارڈ کی واٹر سپلائی، 2 آپ کی سڑکیں تھی، اور ایک آپ کی جو بائی پاس روڈ کی نالا پلی کا جو ایشو تھا وہ الحمدللہ مکمل ہوا ہے. میں فخر محسوس کرتا ہوں اور خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ایک اچھی چوائس اس وارڈ کے لوگوں نے کی ہے اور ہم نے کی ہے. اور آج ساجد صاحب تیز ترین کونسلر ہیں جو کام کر رہے ہیں. میں نے آگے ایک جگہ نے کہا ہے، میں کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے باقی کہ 10 وارڈوں کے فنڈز بھی ساجد نہ لے جائیں. آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ سیاسی رشتہ تو قائم ہوئے 6-7 ماہ ہوئے ہیں، پر ایک ذاتی رشتہ تھا، ایک تعلق تھا آپ کے گاؤں کا، ہمارے گاؤں کا، آپ کے والد صاحب کے ساتھ، مرحوم کے ساتھ، آپ کے دیگر جو ہمارے آپ کے رشتہ دار ہمارے بڑے تھے ان کے ساتھ ذاتی تعلق، دوستی یاری تھی. اور پھر اس رشتے کو مزید مضبوط کیا ندیم روپیال شہید نے اور مرحوم گلزار پٹواری نے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ان بنیادی لوگوں میں سے تھے. آپ کا خاندان اہلیان بروٹیاں کے لوگ جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون جو پہلے مسلم کانفرنس میں ہوا کرتی تھی، آپ نے ایک بڑی جدوجہد کی سیاسی طور پر جماعت کے لیے. آپ کو جو راجہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت کی آخری 1.5-2 سال میں آپ کو ایڈمنسٹریٹر کے منصب پر بھی فائز کیا گیا. اس وقت بھی سب سے زیادہ اگر آپ کی مخالفت کی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کی تھی. میں اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں پتہ ہیں، کچھ نہیں پتہ. آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. 2021 کا الیکشن تھا، ہم آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا تھا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے مجھے ایڈمنسٹریٹر بنایا، ابھی الیکشن ہے، جماعت میں ایک مشکل وقت ہے، تو میں وہ نہیں ہوں کہ چوری کھاتا رہوں، مجھے مشکل وقت ہے میں چھوڑ دوں. تو میں معذرت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں محمد نذیر اقبالی صاحب، ان کی بھرپور حمایت کروں گا اور آپ کی بھرپور حمایت کی. الیکشن ہوا، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، سسٹم چلتا رہا آگے، بلدیاتی الیکشن آ گیا. اس میں کیونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق تھا، چودھری مجید صاحب کی خواہش بھی تھی، مرحوم ندیم کی تھی، گلزار کی تھی کہ راجہ گلفراز صاحب ہمارے اس قافلے میں شامل ہوں اور ہماری سرپرستی کریں. نعیم صاحب نے، چودھری علی شان صاحب نے، وقار صاحب نے، عابد صاحب نے، داؤد صاحب نے، دیگر لوگوں دوستوں نے رابطہ آپ کے ساتھ رکھا. ایک وقت آیا، اسی وقت یہی ٹائم تھا، جمعے والے دن میں آپ کے گھر آیا، بلدیاتی الیکشن آ رہا تھا. راجہ نثار صاحب بھی موجود تھے، راجہ عزیز صاحب بھی موجود تھے، راجہ رحمت صاحب بھی بعد میں آگے. تو انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن ہے، ساجد کو ہم نے امیدوار ڈکلیئر کی ہے، آپ ساجد کی سپورٹ کریں. میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے میں ایز اے آزاد امیدوار ساجد کی سپورٹ کروں تو میں نہیں کروں. یہ بات ہوئی نہیں سکتی. میں نے کہا تھا اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، میں بلدیاتی انتخابات کے اندر جو ٹکٹ دے رہا ہوں لوگوں کی مشاورت سے دے رہا ہوں، واحد اس وارڈ کے اندر میں بغیر کسی سے مشورہ کرے میں ٹکٹ آپ کا اناؤنس کر جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کی پوری ٹیم کو خوش رکھے. کوئی وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ہماری دعا بھی قبول ہوئی. راجہ گلفراز صاحب اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی اور ساجد صاحب کا اپنے ٹکٹ فائنل کر دیا. میرے حلقے کا سب سے پہلا جو ٹکٹ تھا بلدیاتی الیکشن میں وہ ساجد صاحب کا تھا، ایون کہ نعیم صاحب کا بھی ٹکٹ کنفرم نہیں تھا اس وقت. بڑا مجھے کہا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے کہ ساجد کو ٹکٹ کیوں دیا اور ووٹ کیوں مانگ رہے ہو. گزارش ہے گلفراز صاحب، ہم تو خوش تھے بھی ہیں بھی کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی. ہمارا جو رشتہ چل رہا تھا
یہ ڈبل مضبوط ہوا، ڈبل رشتہ ہوا، تعلق آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بڑھ رہا بھی ہے۔ پر اہلیان بھروٹیا کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس وارڈ کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بغیر کسی برادری کے، بغیر کسی پسند و ناپسند کے آپ نے میرٹ پر فیصلہ کیا اور ساجد نظامی کو اس وارڈ کو امیدوار ڈکلیئر کیا۔ یہ اس خطے کی جو 70-72 سال کی تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے میت توڑی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا الیکشن لڑے گا یا میرا رشتہ دار لڑے گا، آپ کو یہ بھی آفر کی کہ مجھے پتہ ہے، پر آپ نے اپنے گاؤں کے اس نوجوان کو کھڑا کیا جو لوگوں کی غمی خوشی میں شریک ہوتا تھا، جو لوگوں کے اچھے برے وقت میں ان کے کام آتا تھا، جس کا ایک کردار ہے، اس اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو وارڈ تھی، یہ اس میونسپل کمیٹی کی سب سے ہارڈ وارڈ تھی، جس پہ ساروں کی نظر تھی کہ کیا ہوگا۔ مجھے بڑا کہا گیا کہ غلط فیصلہ کی ہے، اب تم بھروٹیا سے بھی تمہارا بندہ ہار جائے گا، محمود آباد سے بھی ہارے گا، بارواں سے بھی ہارے گا، حمید آباد سے بھی ہارے گا، سسرال سے بھی ہارے گا۔ پر اللہ کا فضل ہوا کہ 8 تاریخ کو جب شام کو رزلٹ آیا تو میونسپل کمیٹی 3 سیٹیں جو میں نے لوز کی وہ 5 ووٹ 10 ووٹ 20 ووٹ سے، باقی باری اکثریت سے میونسپل کمیٹی میں جیت گیا۔ اور آج ہمارا میئر بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے ڈپٹی میئر بھی بیٹھے ہوئے۔ آج یہ جو ادھر فنکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، اس میں نہ ہی کوئی راجہ گلفراز صاحب کا کمال ہے، نہ ہی راجہ رحمت صاحب کا کمال ہے، نہ ہی داؤد صاحب کا ہے، نہ ہی میرے انکل راجہ زراعت صاحب ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، سب فیصلے آسمان پہ لکھے جاتے ہیں، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے اس کے خاتے میں یہ عزت آتی ہے۔ آپ کی نیت ٹھیک تھی، ہم سب کی نیت ٹھیک تھی، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وزیر بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے فنکشن کریں اور ہم لوگ آپس میں اکٹھے۔ جہاں تک مشاورت کی بات نہیں، یہ آپ مت سوچیں کہ آپ سے مشاورت نہیں ہوگی، آپ کی ٹیم سے نہیں ہوگی۔ آپ جب نہیں تھے ہمارے ساتھ تو علاقے کی کوئی بات ہوتی تھی، کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا تو ہم تب بھی آپ سے مشاورت کرتے تھے، کہیں پریا میں ہم آپ کو بھیجتے تھے۔ تو اب تو آپ وہی ہمارے ٹیم لیڈر ہیں، ہم آپ کے عزیز ہیں، میں آپ کے بیٹوں کی جگہ ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ نہ صرف اس وارڈ کے اندر، نہ اس وارڈ کے اندر بلکہ پوری میونسپل کمیٹی کے اندر، اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر آپ سے بھی مشاورت کریں گے، آپ کی ہر ٹیم سے مشاورت کریں گے، ساجد صاحب آپ کے نمائندے، میرے نمائندے، اس وارڈ کے نمائندے۔ تو راجہ گلفراز صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا فیصلہ ہے، آپ کی اولاد کو کبھی یہ مایوسی نہیں ہوگی کہ ہمارے والد نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو میں جس طرح بلال ہے میرے لیے، معیز ہے میرے لیے، میں اسی طرح ان دونوں کو چلاؤں گا۔ یہ بھائی کبھی میں ان کو کسی غلط راہ پہ نہیں بھیجوں گا، کبھی ان کو میں کسی فساد میں نہیں کہوں گا جائیں، کبھی ان کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ علاقائیزم کرو، میں ان کو یہ کہوں گا کہ اپنے دادا مرحوم کی طرح، اپنے والد کی طرح اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑا گھر ہے۔ آج اگر ایک شخص کا نام نہ لوں جو اس بھروٹیا کے اندر میرے والد کی سیاست میں جس کا ایک کردار تھا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، جو مرتے دم تک چودھری مجید صاحب کے ساتھ رہے، وہ ہے راجہ محمود مرحوم میرے انکل۔ یہ پودا اس کا لگایا ہوا درخت ہے جس کے سائے تلے آج ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح والد صاحب ذکر کرتے ہوتے راجہ رتاسم صاحب کا، دیگر جو بزرگ تھے۔ سیاست کے اندر یہ نہیں ہوتا کوئی آپ کو ووٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، پر یہ ہوتا ہے کہ کون دعا آپ کو دے رہا ہے، کون آپ کے لیے بہتری کے کر رہا ہے۔ اس لیے ان کا ذکر اگر نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ میری خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر باری ذمہ داری عائد کی ہے، میں جنہوں نے مجھے ووٹ دیے تھے میں ان کا MLA بھی ہوں، ان کا وزیر بھی ہوں، جنہوں نے نہیں مجھے ووٹ دیے میں ان کا بھی MLA، ان کا بھی میں وزیر ہوں۔ میں کوشش کروں گا، یہ شام کا ٹائم ہونے والا ہے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں کبھی کسی برادری ازم کی لعنت میں نہیں پڑوں گا، میں کبھی یہ کوشش نہیں کروں گا کہ فلاں میرا ووٹر ہے فلاں نہیں ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ میرٹ پر کام ہو، اس مت کو ہم نے سٹیٹس کو ہم نے توڑنا ہے، اس طرح راجہ گلفراز صاحب اور بھروٹیا کے لوگوں نے سٹیٹس کو توڑا ہے، اسی طرح ہم سٹیٹس کو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت میں آئے ہم توڑیں گے۔
میرے لیے تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، پر میری ان سے گزارش ہے کہ کام آپ نے کرنا ہے. بجلی کے محکمے نے بجلی کا کرنا ہے، پانی والے نے پانی والا کرنا ہے، محکمہ تعلیم کے اندر جو اساتذہ ہیں انہوں نے ادھر جانا ہے. میں تو نہیں جا سکتا. تو ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ڈالے. اس چکسواری میونسپل کمیٹی چکسواری کے اندر جو تعمیر و ترقی ہم نے کرنی ہے، جو کام کاج ہم نے کرنے، میں تمام جماعتوں کے سیاسی کارکنوں کو دعوت دیتا ہوں. اس میونسپل کمیٹی کے اندر 3 کونسلز ہیں ہماری پی ڈی آئی جو ہماری مخالف جماعت ہے. میں نے نعیم صاحب کو آگے بھی کہا تھا، ان تینوں کونسلز کو میں کہتا ہوں اپنی وارڈ کے اسکیمیں لکھ کے دو، انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہم کام کرائیں گے. آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا. میرے مقابلے میں جو میرے بھائی الیکشن لڑے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویژن ہے. میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، آؤ بیٹھو بتاؤ کیا کرنا ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. چکسواری بازار کی سڑک شروع ہو رہی ہے تو یہ سب کی سڑک ہے. اگر اس میں کوئی کام میں خرابی ہو رہی ہے، کنٹریکٹر کام ٹھیک نہیں کر رہا، تو مہربانی کریں آپ آئے. جب دوبارہ بھی کام شروع ہو جائے گا، لیبر آ جائے گی اس ٹھیکیدار کی، آپ موقع پر کھڑے ہوں. جہاں پر غلطی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کریں، کام روکیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمل کریں گے. فیس بک پر تو بہت کچھ بن جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ نہیں ہوتا، پر مسئلہ ہے دھوپ میں بھی آنا پڑتا ہے. تو سانے رنگ چٹن سڑے تھا ایک کالے پکے ایک سڑے اصلا تو بھجائی جڑے تو سن کو نہیں اچھلونا. راجہ نصار صاحب آپ سی جو کے صدر ہیں، ہمارے پریس کلب کے بھی آپ رہے ہیں. راجہ عزیز صاحب ہمارے چیئرمین یہاں پر بیٹھے ہوئے سابق. میڈیا کے دوستوں سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نشاندہی کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں کام نہیں ہو رہا، کہاں نہیں ہو رہا. ابھی جدھر واٹر ٹینک کا افتتاح کیا ہے، بابا راجہ وارث نے جو جگہ دی ہے، ہم ان کے خاندان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. واٹر سپلائی پروٹیاں کی آن ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے. محکمہ نے تو مجھے 3 ہفتے کا ہے، پر میں 4 ہفتے کہتا ہوں کہ بازار محمود آباد ٹالی اور دربار کی واٹر سپلائی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کنیکشن لوگ لے رہے ہیں، اس کو بھی ہم آن کریں گے. 4 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. میں نے محکمے کو یہ بھی نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی والوں کو کنیکشن دو یا فلاں کو نہ دو. واٹر سپلائی پانی ہر بندے کا حق ہے، بجلی ہر بندے کا حق ہے. میں منتخب نمائندہ ہوں ادھر سے، میرا فرض بنتا ہے کہ ہر انسان کو پانی ملے، بجلی کی سہولت ہو، تعلیم کے لیے سکولز ہوں، صحت کے لیے آر ایس سی ہو، بی ایچ یو ہو، اس کو بھی ہم اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بروٹیا کی آپ کی جو مین روڈ ہے یہ خراب ہے، مجھے پتہ ہے. اس میں 3-4 جگہ بڑے ٹوئے پڑے ہوئے گڑے. رات کے ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کوئی پیدل جا رہا ہو یا موٹر سائیکل والا ہے یا کوئی انجانا بندہ باہر سے آئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میئر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی یہ جو سڑک ہے، میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا اس کو ریکنڈیشن کروائیں. اس وارڈ کے اندر بلا تخصیص کام ہوں گے. میرے لیے سارے، میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تھا جو 3 مہینے الیکشن تھے، میں نے الیکشن لڑا، میں جیت گیا، اللہ نے مجھے کامیابی دی. 2 سال جو انہوں نے کرنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آج چکسواری کی سڑک غلط بن رہی ہے، آج چکسواری کی کہتے ہیں واٹر سپلائی نہیں ہے، آج کہتے ہیں چکسواری کے اندر فلاں نہیں ہے، آج کہتے ہیں چکسواری کے اندر سکول نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے. وہ 2 سال تو تمہاری حکومت تھی، کرواتے شروع چکسواری کی روڈ، کرواتے شروع سکولز کا کام، کالج کو بہتر کرتے، صحت کے محکمے کو بہتر کرتے، بجلی کی تفصیل کو بہتر کرتے، اس واٹر سپلائی کو ختم نہ ہونے دیتے جو 2015-16 میں چودھری مجید صاحب نے دی تھی. اس وقت روکا گیا، بغور والوں کی لائنیں کاٹی گئی اور کہا گیا کہ قاسم مجید نہیں دے رہا، الیکشن آ رہا ہے یہ ہار جائے گا. میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ پانی جب ملے گا بلا تخصیص ملے گا، کوئی پسند نہ پسند نہیں ہوگی، کوئی مقامی یا غیر مقامی کی قدر نہیں ہوگی، سب کو پانی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آج پروٹیا سے ہم نے افتتاح کیا ہے، انشاءاللہ پوری میونسپل کمیٹی کے اندر ہوگا. اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں، میری مخالفت کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. الیکشن آئے گا، جب میلہ لگے گا پھر مخالفت میری کرنا. ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر اس حلقہ انتخاب کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہمیں حل کرنے چاہیے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ووٹ دو،
یا میرے مقابلے میں الیکشن نہ لڑو، یہ مقدر کی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ یہ لڑکا 3000 ووٹ بھی نہیں لے گا. ظفیر بابا صاحب کو بخوبی علم ہے، یہ سینٹر میں بیٹھتے ہیں، میرپور میں بیٹھتے ہیں. کئی نے کہا تھا کہ چودھری مجید صاحب ہٹ گئے، یہ 3000 ووٹ نہیں لے گا، اس کے ساتھ 6 لڑکے ہیں خالی، یاسر ہے، سفیان ہے، طلت ہے، ندیم فوت ہو گیا ہے، اسرار ہے، وہ کنیلی سے لکمان ہے، آجی نائر اس کا رشتہ دار ہے، باقی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ حاجی منصور صاحب یہ بحث لگایا کرتے تھے، کہتے تھے جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. حبیب صاحب، داؤد صاحب، ان کا بھی میں مشکور ہوں. رحمان ایڈوکیٹ نے پہلی بنیاد رکھی جب یہ شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر. ان کا خوش قسمت پاؤں تھا جو اس دروازے سے اندر آیا اور اللہ تعالیٰ کرم کرتا گیا. تو میں جیت بھی گیا، پھر میں وزیر بھی بن گیا. میرے ساتھ ٹائٹل رہے گا، میں آئندہ الیکشن جیتوں یا نہ جیتوں، کچھ اور بنوں یا نہ بنوں، میری قبر کی تختی میں بھی لکھا جائے گا سابق وزیر. پر میں چاہتا ہوں کہ جو ٹائم مجھے ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، کوئی ایسا کام کروں، آپ عوام کی بہتری کروں، اور بالخصوص میرے حلقہ انتخاب کے لوگوں کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ لڑکا برادریزم کرتا تھا، وہ پسند ناپسند کرتا تھا، تاکہ وہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے. آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں انسان ہوں، میں غلطی کرتا ہوں. میں وہ وزیر نہیں بنا جو پولیس رکھے ساتھ 10 گاڑیاں رکھے. میں وہی ہوں، میں پہلے میں اکیلے گاڑی چلا کر آ جاتا تھا، اب بھی آ جاتا ہوں، میرا کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے مرنا جینا ادھر ہی ہے. میرے آپ لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے. میرے لیے آگے میں گیا ہوں زبیر صاحب کے گھر، انہوں نے چائے پلائی، انہوں نے کچھ باتیں بتائی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ٹبر والے برادری والے لوگ ہیں اور ہمیں کہیں. زبیر صاحب اگر آپ سن رہے ادھر ہی ہیں، میری برادری وہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، پھر سیاسی طور پر وہ ہے جو اس 3 رنگ کے جھنڈے کے نیچے ہے، وہ میری برادری ہے. اگر میرا بھائی میرے ساتھ نہیں ہے، میری جماعت کے اندر نہیں ہے، تو کوئی میرا رشتہ ناتا نہیں ہے اس سے. میری برادری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور یہ مخلوق خدا میری برادری ہے. میری سارے برادری ہیں. یہ جو آگے ڈھول بجا رہا تھا، یہ بھی میری برادری ہے، یہ بھی مجھے ووٹ دیتے ہیں. یہ سفیان کو پتہ ہے، ملا بازی کر جو ہے، یہ امید آباد قانونی میں ووٹ ڈالتے ہیں، اکثریت کے ساتھ جو ووٹ مجھے دیے، میرے والد صاحب کو دیتے رہے. تو یہ برادری ہے. یہ قبائل پہچان کے لیے ہوتے ہیں. تو اس لیے سب میری برادری اور سب کے انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوں گے. آپ اپنے اپنے کونسلز کو بتائیں. اگر کوئی کونسلر آپ کی بات نہیں سن رہا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہماری بات نہیں سن رہا، پھر میں ان سے خود پوچھوں گا کہ لوگ گلہ کیوں کر رہے ہیں. محمود آباد کا جو پانی کا نہیں سر زیادہ مسئلہ ہے. 8 بندہ وہاں پر کنیکشن لے. عاشق صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے، کونسل صاحب بھی ہمارے بیٹھے ہوئے، قاضی قدیر صاحب ادھر. یونیورسٹی میں قاضی صاحب آپ کا جو تھا وہ تقریباً حل ہو گیا ہے. یونیورسٹی کے اندر کچھ دیواریں گری ہیں مکانوں کی، وہ میں نے ٹینڈر کروا کے ورک آرڈر جاری کروا دیے تھے. ابھی جو ہی لیبر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کام اس پر شروع ہوگا. جس کا بھی اور دیکھ لیں جس کے بھی مسائل ہیں. پر یہ میں کبھی بھی یہ نہیں سننا چاہتا کہ کوئی میرے پر الزام آئے یا میری جماعت پر آئے کہ ہم نے پسند ناپسند کی ہے. پر ایک میں درخواست کروں گا، شاید یہ غلط بات ہو، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، بعد میں میری ٹیم مجھے کہے گی یہ تم نے بات کیوں کی ہے. ایک گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے، جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، جس بندے کا جدھر آرڈر ہے ادھر حاضر ہو. تاکہ میں نہیں چاہتا جس وقت کابینہ کی میٹنگ ہو یا پرائم منسٹر ڈویژن میرپور یا ڈسٹرکٹ میرپور کی میٹنگ کرے تو مجھے وہ کہے کہ تمہارے حلقے کے اندر یہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، پھر مجھے شرمندگی ہوگی. اگر کسی کا مسئلہ تبادلہ ہے تو بتائیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ قریب ترین اسٹیشن کو جانا چاہتا ہے تو جائے. پر آپ سب پہ ذمہ داری ہے، سرکاری ملازموں پہ بھی ذمہ داری ہے. اکیلا قاسم مجید کچھ نہیں کر سکے گا. ہم سب مل کر ایک ہو کر چلیں گے تو اس حلقہ انتخاب کے اندر جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے. ظفیر صاحب نے کہا کہ چکسواری پریس کلب اسلام گڑھ، میں نے اس دن آپ نہیں تھے، میں نے 10 لاکھ روپے ان کو کہا تھا میں دوں گا، بلڈنگ شروع کریں 10 لاکھ روپے چکسواری والوں کو یہ میں دوں گا. باقی قریب 3 جگہ
کوئی راجہ کوئی گلفراز صاحب راجہ نثار صاحب راجہ عزیز صاحب راجہ زراعت صاحب یا تاؤل صاحب ایک جگہ ساری مین ہوتے ہیں یا وہ سفیان پاروانا بیٹھے ہیں کھانا تھی انہوں نے بیٹھا انہاں بولنے ساری اپنے بولنے ہوئی نا جو تاکہ ترمید کرنے ہیں آج بھی خواجہ ظفر صاحب نہیں ہے مین روڈ پر انہاں جو کچھ نہیں کر کے کنال 10 مرلے کی نیوے سی پر میری ریکویسٹ ہے کہ نیو سٹی نے اندر رفیق بھٹی صاحب بڑے بیٹھے ہیں انہوں نے موڑا پر ہے ٹھیک ہے تے نیو سٹی نے اندر سو پریس کلب بناؤ تواڈے اس پریس کلب نے بننے نہ اتھے لوگ جا سن وہ سٹی ڈیولپ ہو سی آباد ہو سی لوگوں نے جڑے مسائل ہیں وہ اتھے جڑے ٹاؤن کے اندر گئے وہ بھی ہو سن ایک تھوڑا اپنا انڈیپینڈنٹ جگہ ہوئی جیسی تاکہ تو کہ فیوچر کوئی پرابلم نہ ہے سیم اسلام گڑھ ہم صاحب بے فکر ہے اسلام گڑھ میں نے آپ کو کہا تھا اگلے دنوں میں آؤں گا جہاں تک آپ صافی یار ہمارے بھائی ہیں امجد بھی رڑا کا رہنے والا میرے حلقے کا راجہ نثار صاحب بھی میرے حلقے کے میرے عزیز ہیں بسمت صاحب آپ کے صدر میرے استاد ہیں غزالی صاحب ہیں رفیق بھٹی صاحب ہیں دیگر ہیں ہمارے لوگ ان کو تو نہیں ہم چھوڑ سکتے کوئی صحافت میں گیا کوئی سیاست میں ہے کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے تو آپ لوگ اگر آپ عزت کے ساتھ بیٹھیں گے چکسواری پریس کلب کی بلڈنگ ہوگی اسلام گڑھ پریس کلب کی بلڈنگ ہوگی وہ نہ صرف آپ کی عزت ہے میری بھی عزت ہے اس پورے حلقہ انتخاب کی عزت ہے یہ ادارہ ہے تو ادارے پاکستان پیپلز پارٹی اس پر یقین رکھتی ہے کہ ہم ادارے بنائیں بات لمبی ہو گئی ہے مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے دیگر بھی میں نے بھی ایک اور جگہ بھی جانا ہے تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے پہ اعتماد کیا میرا ساتھ دیا آپ میرے دوست بھی ہیں آپ میرے بھائی بھی ہیں میرے انکل بھی ہیں آپ ندیم کی جگہ بھی ہیں گلزار کی جگہ بھی ہیں تو آپ سنا کو انگلینڈ بھی جا رہے ہیں تو جو علی شان صاحب نے دیوار میں جواب کسا دینا میری جگہ وہ میں اس کی 10 منٹ صاحب راجہ صاحب آ رہے ہیں داؤد صاحب آپ کا شکریہ راجہ عزیز صاحب راجہ زراعت صاحب سابق ہمارے لارڈ میرے انکل ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں حبیب صاحب میرے بڑے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے اور وائس میئر صاحب ہمارے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے کونسلر سفیان صاحب ہیں زبیر صاحب ہیں ہمارے چیئرمین بشیر پرواز صاحب ہیں خواجہ شفیق صاحب میرے ماموں لگتے ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں راجہ رحمت صاحب میرے انکل آپ کے بیٹے نے مجھے اس دن بھی فون کیا تھا اس کے علاوہ رحمان صاحب وہ آگے گلفراز صاحب نے ایک بات کی ہے تو بیٹے کہتے ہیں 60 سال ہوئی ہے تو تھوڑا سا تھوڑی جی رہنی ہے تو کوئی نمازہ جماعتہ پڑھا میں جب ساڑی باہر آئی ہوں کٹاؤ نہ اس کی بتاؤ کوئی 60 سال بھی تھوڑا جہا ٹائم دیو سیم رحمان صاحب پچھلے دن آخر نہیں رکھے بیمار میرا جڑا سڑک کچھ نہ بیماری ہوئی جڑا تو اس میں رحمان صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سچی بات ہے بڑے بھائی کی طرح یہ چلاتا ہے مجھے میں اس کا مشکور ہوں خواجہ ظفر صاحب ہمارے سابق ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر یہ بیٹھے ہوئے ہمارے قبلہ حاجی منظور صاحب ہیں ہمارے لدر سے کونسلر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد اپنا غزالی صاحب آپ کے چیئرمین کو پتہ نہیں دان کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں آ سکے بیچارے ان کو بخار تھا مرزا نذیر صاحب آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں میں فردن سب کا نام لینے پر ٹائم گزر جائے گا میڈیا کے دوستوں کا حلقہ انتخاب کے لوگوں کا جو اہلیان بروٹیا کا چیئرمین خالد مرحوم آج اس دنیا میں نہیں ہے ہم ان کو بھی اسلام پیش کرتے ہیں ان کا بھی ایک سیاسی کردار تھا انہوں نے اچھا وقت گزارا ان کے ساتھ سارے چلتے رہے آپ کے خاندان سے ہیں راجہ گلفراز صاحب اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے وہ جو اپنے بڑوں کی لیگیسی تھی سیاست کی جو خدمت کرنے کی وہ آپ نے آگے لے کر آپ چلیں اور جس طریقے سے آپ لے کر چل رہے سچی بات ہے کہ آپ حالانکہ کاروباری آدمی کم ٹائم دیتا ہے پر آپ اس کے باوجود بہت ٹائم دے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و آباد رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی پھر ہوگی تو آپ نے یہ چیز ذہن سے نکال دینی ہے جس دن قاسم مجید آپ سے مشورہ نہ کرے آپ کی وارڈ کے متعلقہ چکسواری کے متعلقہ آپ قاسم مجید کا کان پکڑ کے بھی پوچھ سکتے ہیں قاسم مجید آپ اسے بولے گا نہیں یہ میں آپ کو یقین دانی کرا میں سیاسی ورکر کا بیٹا ہوں میں خود سیاسی ورکر ہوں میں لیڈر نہیں ہوں باقی یہ ہوتے آنے جانے چیز ہے میں نے وزارت عظمیٰ بھی دیکھی ہے اپنے گھر کے اندر اسپیکرشپ بھی دیکھی ہے والد صاحب وزیر بھی بنے اپوزیشن لیڈر بھی بنے سب سے زیادہ میں نے اپوزیشن دیکھی ہے اپنی زندگی کے اندر میری سیاست بھی جب میں جیت کر آئے ہوں پہلے 2 سال میں اپوزیشن میں رہا ہوں تو یہ اقتدار کب آتا ہے اور کب جاتا ہے یہ اس کی بڑی چھوٹی سی عمر ہوتی ہے جو وقت ہے وہ آج اسی کے ساتھ بندہ گزارے اور کوشش کرے کہ ہم اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں ایک ایشو مجھے آگے فون آیا تھا آٹے کا آ رہا ہے چکسواری بھی اور اسلام گڑھ بھی
तकरीबन 4000 टन था या 3500 टन है डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का कोटा है, उसमें से अगर 4000 है तो 1000 टन मिला है, 3000 टन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से तमाम डिपोज पर ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरे के अंदर आटे का इशू है, प्राइवेट आटा भी बिलखुसूस नीलम, मुजफ्फराबाद, हवेली, बाग, पुंछ डिवीजन के अंदर प्राइवेट आटा दुकानों में नहीं मिल रहा, तो वो सारा लोड जो है सरकारी आटे में पड़ गया। 1500-1600 रुपया बैग का उसमें डिफरेंस है। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर जो काबीना की हमारी मीटिंग हुई है, डिवीजन मीरपुर का कोटा काट कर हमने लीपा के अंदर उसको दिया है, नीलम के अंदर दिया है, क्योंकि वहाँ पर इशू था, ट्रांसपोर्टेशन का इशू था। और काबीना की एक कमेटी बन गई है, अगले 8-10 दिन में इंशाल्लाह ताला आपका ये मामला जो है आटे वाला ये भी हल होगा। मुलाजमिन की जो तनख्वाहों का मामला है इंशाल्लाह ताला वो भी कमेटी फैसला करेगी, वो भी मुझे उम्मीद है इंक्रीज होगी। जो हमारे अफसासा इकराम है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपके जो मसाइल हैं आप मसाइल लिख कर दें, इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब को हम कहेंगे और ये हुकूमत इंशाल्लाह ताला उसको हल करेगी। पर एक तरीके के साथ हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे उस्ताद पर कोई हाथ उठाए, हमारे किसी भी, चाहे वो प्राइमरी टीचर है, जूनियर टीचर है, जो भी है, आप रियासत के मेन स्टेक होल्डर हैं, आपका भी काम बनता है। पर ये काम नहीं बनता कि स्कूल खुले आए तो सब हड़ताल करो यार, ये क्योंकि आप उस्ताद हैं, उस्ताद का एक जो ग्रेस है वो रहने दें, उसको आप रहने दें, उसकी डिग्निटी रहनी चाहिए। जो आपके इश्यूज़ हैं वो आप इश्यूज़ लिख कर भेजें, इंशाल्लाह ताला 100% ना हुआ तो 50% तो होंगे। पर एक हमारी कमेटी बनी है वज़रा की, वो अगले 3-4 दिन में इस इशू को सेटल करेंगे। मैं आपकी तंजीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली है, गवर्नमेंट की और मुलाजमिन के दरमियान डायलॉग शुरू हो गए, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, उसमें भी आपको मायूसी नहीं होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कायम आबाद रखे। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो मैं माजरत चाहता हूँ, और अगर पिछले 2 साल से जब से मैं MLA बना हो मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने किसी के साथ गुस्से से बात की हो, फ़ोन ना कई बार उठा सका हूँ, मैं उस पर भी आपसे माजरत चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ना उठाऊँ, वापस कॉल करूँ, मैसेज का जवाब दूँ, कई बार नहीं हो सकता। तो ये साल अच्छा साल है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम काम काज कर सकें। तो इससे ज़्यादा क्या है, गुलफराज साहब एंटर हुए, फिर उसके बाद हुकूमत आई, में वज़ीर बना, कल मेरा बेटा पैदा हुआ है। अल्लाह ताला और आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हमें अपने लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह ताला ये आपसे वादा है कि आप लोगों के साथ वफा निभाऊंगा और इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफा निभाऊंगा। वो आने जानी चीज़ है। आज मेरा चेयरमैन मुझे मैसेज करे कि वजारत छोड़ के आ जा, घर में छोड़ के आ जाए। आज वो कहते हैं जगह, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कमिटमेंट। मैं ये नहीं कर सकता कि लोग कहें 45 साल 50 साल चौधरी मजीद ने कमिटमेंट निभाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और बेटा कमिटमेंट नहीं निभा रहा, ताकि आप लोगों पर कोई उंगली। आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस हल्के का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। वो ये लोग कहते हैं कि ये वाहिद हल्का है जो चौधरी मजीद साहब यहाँ से जीते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कमिटेड रहे, हल्के के लोगों के साथ कमिटेड रहे। और ये हल्का, इस हल्के के लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी हवा का रुख नहीं देखा कि उधर कौन बैठा हुआ हम वोट डाल दें। इस पर भी अगर हवा का रुख देते तो कासिम जी तो नहीं जीता था, बड़े बड़े सरमाएदारों के साथ मेरा मुकाबला था। आपने चौधरी मजीद की खिदमत को वोट दिया, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा। और इस हल्का इंतखाब के अंदर जो मेरी ड्यूटी है वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी जमात के लिए डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के अंदर भी इंशाल्लाह ताला जहाँ तक मुझसे हो सका मैं करूँगा। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें, मैं अल्लाह के हज़ूर हमेशा ये दुआ करता हूँ कि मौला पाक मुझे अपने लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, उम्मीदें हैं, उन पर पूरे उतरने की तौफीक अता फरमा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, अहले यानी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।